یوز آف فورس، طاقت کا استعمال. امپورٹنٹ پیراگرافس اور ان کی ٹرانسلیشن اردو میں. یہاں پر صرف وہی امپورٹنٹ پیراگرافس دیے جا رہے ہیں جو امتحانی نقطہ نگاہ سے بہت ہی اہم ہیں، بہت ہی امپورٹنٹ ہیں، اور 100% چانسز ہوتے ہیں کہ انہی میں سے امتحان میں پیپر میں پوچھا جائے گا. تو صرف امپورٹنٹ پیراگراف کی ٹرانسلیشن کی جائے گی. جو غیر ضروری ہیں یا امتحانی پوائنٹ آف ویو سے ضروری نہیں ہیں ان کی ٹرانسلیشن نہیں کی جائے گی. So let us start our video. Paragraph number 1. Please come down as soon as you can. My daughter is very sick. مہربانی کر کے جتنی جلدی ممکن ہو نیچے آئیے، میری بیٹی بہت بیمار ہے. When I arrived, I was met by the mother. جب میں پہنچا تو مجھے والدہ ملی. A big startled looking woman, very clean and apologetic. ایک بڑی پریشان دکھائی دینے والی خاتون، بہت صاف ستھری اور معذرت خواہ. Who merely said, "Is this the doctor?" and let me in. جس نے صرف یہ کہا، کیا یہ ڈاکٹر ہے، اور مجھے اندر لے گئی. She added, اس نے مزید کہا، You must excuse us, doctor. آپ ہمیں معاف کر دیں ڈاکٹر. We have her in the kitchen where it is warm. ہم نے اسے باورچی خانے میں رکھا ہوا ہے جہاں گرمی ہے. It is very damp here sometimes. یہاں بعض اوقات بہت نمی ہوتی ہے. Next paragraph. The child was fully dressed and sitting on her father's lap near the kitchen table. بچی کو پورا لباس پہنایا گیا تھا اور اپنے والد کی گود میں بیٹھی ہوئی تھی کچن کی میز کے قریب. He tried to get up. اس نے اٹھنے کی کوشش کی. I motioned for him not to bother. میں نے اسے اشارہ کیا کہ زحمت نہ کرے. I could see that they were all very nervous. میں دیکھ سکتا تھا کہ وہ سب بہت بد حواس تھے. Eyeing me up and down distrustfully. اور بے یقینی سے مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھ رہے تھے. As often in such cases, جیسا کہ اکثر ایسے معاملات میں ہوتا ہے, they weren't telling me more than they had to. وہ مجھے اس سے زیادہ نہیں بتا رہے تھے جتنا کہ انہیں بتانا چاہیے تھا. It was up to me to tell them. انہیں بتانا میرا کام تھا. That's why they were spending $3 on me. اسی وجہ سے وہ مجھ پر $3 خرچ کر رہے تھے. Next important paragraph. The child was fairly eating me up with her cold, steady eyes. بچی اپنی سرد اور ساکت نگاہوں سے مجھے غصے سے گھور رہی تھی. And no expression to her face whatever. اور اس کے چہرے پر کسی قسم کا کوئی تاثر نہیں تھا. She did not move and seemed inwardly quiet. اس نے کوئی حرکت نہیں کی اور اندرونی طور پر خاموش دکھائی دیتی تھی. An unusually attractive little thing. ایک غیر معمولی پرکشش ننھی سی بچی. And as strong as a heifer in appearance. اور دیکھنے میں ایک جوان گائے کی طرح تھی. But her face was flushed. لیکن اس کا چہرہ وہ سرخ تھا. She was breathing rapidly. وہ تیزی سے سانس لے رہی تھی. And I realized that she had a high fever. اور میں نے محسوس کیا کہ اسے تیز بخار تھا. She had magnificent blonde hair. اس کے بال شاندار سنہری تھے. In profusion. کافی زیادہ. One of those picture children often reproduced in advertising leaflets and the photograver sections of the Sunday papers. ان تصویری بچوں میں سے ایک تھی جو اکثر اشتہاری کاغذوں میں اور اتوار کے اخبارات کے تصویروں والے حصوں میں چھاپی جاتی ہیں. Next paragraph. For heaven's sake, خدا کے واسطے. I broke in. میں نے غصے سے کہا, Don't call me a nice man to her. مجھے اس کے سامنے اچھا آدمی نہ کہیں. I'm here to look at her throat. میں یہاں اس کا گلا دیکھنے آیا ہوں.
on the chance that she might have diphtheria and possible die of it. اس پیش نظر کہ اسے خناک کی بیماری ہو سکتی ہے اور ممکن ہے اس سے مر جائے. بٹ دیٹس نتھنگ ٹو ہر. لیکن اس کے لیے یہ کوئی بات نہیں ہے. لک ہیئر. ادھر دیکھو. آئی سیڈ ٹو دا چائلڈ. میں نے بچی سے کہا. وی آر گوئنگ ٹو لک ایٹ یور تھروٹ. ہم تمہارے گلے کو دیکھنے لگے ہیں. یو آر اولڈ انف ٹو انڈرسٹینڈ وٹ آئی ایم سیئنگ. تمہاری عمر اتنی ضرور ہے کہ سمجھ جاؤ کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. ول یو اوپن اٹ ناؤ بائی یور سیلف. کیا تم اب اسے خود کھولو گی؟ اور شیل وی ہیو ٹو اوپن اٹ فار یو. یا تمہاری خاطر ہمیں اسے کھولنا ہوگا. نیکسٹ پیراگراف. ناٹ اے موو. کوئی حرکت نہیں ہوئی. ایون ہر ایکسپریشن ہیڈنٹ چینج. حتیٰ کہ اس کے چہرے کا تاثر بھی نہ بدلا. ہر بریتھس ہاؤ ایور ور کمنگ فاسٹر اینڈ فاسٹر. اس کی سانسیں تاہم تیز سے تیز تر آ رہی تھیں. دین دا بیٹل بیگین. پھر لڑائی شروع ہوئی. آئی ہیڈ ٹو ڈو اٹ. مجھے ایسا کرنا پڑا. آئی ہیڈ ٹو ہیو اے تھروٹ کلچر فار ہر اون پروٹیکشن. مجھے اس کی اپنی حفاظت کے لیے گلے کا کلچر لینا پڑا. بٹ فرسٹ آئی ٹولڈ دا پیرنٹس دیٹ اٹ واز انٹائرلی اپ ٹو دیم. لیکن پہلے میں نے والدین کو بتا دیا کہ اس کا انحصار پورے طور پر ان پر تھا. آئی ایکسپلین دا ڈینجر. میں نے خطرے کی وضاحت کر دی. بٹ سیڈ آئی وڈ ناٹ انسسٹ آن اے تھروٹ ایگزامینیشن. لیکن کہا کہ میں گلے کے معائنے کے لیے اصرار نہیں کروں گا. سو لانگ دے وڈ ٹیک دی ریسپانسبلٹی. جب تک وہ ذمہ داری قبول نہیں کریں گے. نیکسٹ پیراگراف. دین آئی گراس دا چائلڈز ہیڈ ود مائی لیفٹ ہینڈ. پھر میں نے بچی کا سر اپنے بائیں ہاتھ سے پکڑا. اینڈ ٹرائی ٹو گیٹ دا ووڈن ٹانگ ڈپریسر بٹوین ہر ٹیتھ. اور لکڑی کا زبان دبانے والا آلہ اس کے دانتوں کے درمیان داخل کرنے کی کوشش کی. شی فوٹ ود کلینچ ٹیتھ ڈیسپریٹلی. مایوس ہو کر وہ لڑی بھنچے ہوئے دانتوں کے ساتھ. بٹ ناؤ آئی آلسو ہیڈ گرون فیوریس. لیکن اب میں بھی غضبناک ہو گیا تھا. ایٹ اے چائلڈ. ایک بچی پر. I tried to hold myself down but I couldn't. میں نے اپنے آپ پر قابو رکھنے کی کوشش کی لیکن میں نہ رکھ سکا. I know. میں جانتا ہوں. How to expose a throat for inspection. کہ معائنے کے لیے گلا کیسے کھلواتے ہیں. And I did my best. اور میں نے پوری کوشش کی. When finally I got the wooden spatula behind the last teeth and just the point of it into the mouth cavity. جب بالآخر میں نے لکڑی کا آلہ آخری دانتوں کے پیچھے اور اس کا سرا منہ کے خلا میں رکھ دیا. she opened up for an instant. اس نے ایک لمحہ کے لیے منہ کھولا. but before I could see anything لیکن اس سے پہلے کہ میں کچھ دیکھ سکتا. she came down again. دوبارہ نیچے ہوئی. and gripped the wooden blade between her molars. اور لکڑی کے بلیڈ کو اپنے داڑوں کے درمیان پکڑ لیا. she reduced it to splinters before I could get it out again. اس نے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اس سے پہلے کہ میں اسے دوبارہ باہر نکال سکتا. نیکسٹ پیراگراف. گیٹ می اے اسموتھ ہینڈلڈ اسپون آف سم سارٹ. مجھے ملائم ہینڈل والا کوئی چمچ دیں. آئی ٹولڈ دی مدر. میں نے ماں سے کہا. وی آر گوئنگ تھرو ود دس. ہم یہ معاملہ ختم کرنے لگے ہیں. دا چائلڈز ماؤتھ واز آلریڈی بلیڈنگ. بچی کے منہ سے پہلے ہی خون بہہ رہا تھا. ہر ٹانگ واز کٹ اینڈ شی واز اسکریمنگ ان وائلڈ ہسٹیریکل شریکس. اس کی زبان کٹ گئی تھی اور وہ دیوانہ وار چیخ رہی تھی. پرہیپس شاید I should have desisted and come back in an hour or more. مجھے رک جانا چاہیے تھا اور ایک یا زیادہ گھنٹوں بعد واپس آنا چاہیے تھا. No doubt
بے شک اٹ وڈ ہیو بین بیٹر، یہ بہتر ہوتا، بٹ آئی ہیو سین ایٹ لیسٹ 2 children lying dead in bed of neglect in such cases، لیکن میں کم از کم 2 بچوں کو بستر پر مرے پڑے دیکھ چکا ہوں ایسے معاملات میں غفلت کی وجہ سے، اینڈ فیلنگ دیٹ آئی مسٹ گیٹ اے ڈائگنوسس ناؤ اور نیور، اور محسوس کرتے ہوئے کہ مجھے اب بھی تشخیص کرنی چاہیے یا پھر کبھی بھی نہیں۔ آئی وینٹ ایٹ اٹ اگین، میں نے دوبارہ کوشش کی۔ نیکسٹ پیراگراف، ان دا فائنل انریزننگ اسالٹ، آخری غیر دانش مندانہ حملے میں، آئی اوور پاورڈ دی چائلڈز نیک اینڈ جاز، میں نے بچی کی گردن اور جبڑوں پر قابو پا لیا۔ آئی فورس دا ہیوی سلور اسپون بیک آف ہر ٹیتھ اینڈ ڈاؤن ہر تھروٹ، میں نے سلور کا وزنی چمچ اس کے دانتوں کے پیچھے اور گلے میں ٹھونس دیا۔ ٹل شی گیگڈ، یہاں تک کہ اسے کیا آ گئی۔ اینڈ دیر اٹ واز، اور وہاں یہ معاملہ تھا، بوتھ ٹانسلز کورڈ ود میمبرین، دونوں ٹانسلز جھلی سے ڈھکے ہوئے تھے۔ شی ہیڈ فوٹ ویلینٹلی ٹو کیپ می فرام نوئنگ ہر سیکرٹ، وہ بہادری سے لڑی تھی مجھے اپنے راز سے بے خبر رکھنے کے لیے۔ She had been hiding that sore throat for 3 days at least، وہ خراب گلا کم از کم 3 دن سے چھپا رہی تھی، اینڈ lying to her parents، اور اپنے والدین سے جھوٹ بول رہی تھی، in order to escape just an outcome at this، تاکہ اس قسم کے نتیجے سے بچ سکے۔ Now truly she was furious، اب واقعی وہ غضبناک ہو چکی تھی۔ She had been on the defensive before but now she attacked، اس سے پہلے وہ دفاع پر تھی لیکن اب اس نے حملہ کر دیا۔ Tried to get off her father's lap and fly at me while tears of defeat blinded her eyes، اپنے باپ کی گود سے اترنے اور مجھ پر حملہ کرنے کی کوشش کی، جبکہ شکست کے آنسوؤں نے اس کی آنکھوں کو اندھا کر دیا تھا۔